جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجزی ہے۔ اگر تم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ اللہ نے عورت کو ایک ایسا مقام دیا ہے کہ کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن اور کسی کے لیے رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت دیتے ہیں۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی تو ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ اور وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ گھٹنا ہی ہوتا ہے۔ انسان اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ انسان کو دنیا کا کام کاج نہیں بلکہ اپنوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں ملتا۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کو لوگ اللہ بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔
جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس اللہ پر توقع رکھو اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہت سے بڑھ کر بھی ایک اور رشتے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں،